بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات تو ذہن میں رکھیں کہ عمران خان سیاسی قیدی ہے۔ جو سمجھتا ہے کہ کوئی فوجداری مقدمات اس کے خلاف قائم ہوئے ہیں یا یہ کہ اس کو سزا کر دی گئی ہے تو اس لیے وہ کوئی مجرم بن گیا، مجرم وہ ہے جو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے ماشاءاللہ پر تول رہے ہیں اور جن کو پوری کی پوری قوتیں جو ہیں، جو مقتدر حلقے ہیں اس وقت پورے کے پورے ان کی جو ہے ثنا خوانی پر سارا لگا ہوا ہے ساری دنیا۔ تو مجرم وہ ہیں، سزا یافتہ وہ ہیں، اور عمران خان ایک سیاسی قیدی ہے۔ اس کے خلاف جتنے مقدمات قائم کیے گئے ہیں اس کا ریئیکشن آپ عوام میں دیکھ لیجئے گا۔ اس کا ریئیکشن یہ ہے کہ آپ نے جتنے پابا سلاسل کیے ہیں، جتنے پی ٹی آئی کے لوگ توڑے ہیں، جتنوں کو آپ نے جو ہے میڈیا پر لے جا کر بیانات ان کے دلائے ہیں، توبہ طائب جن کو کروایا ہے، اس کا ریئیکشن عوام میں یہ ہوا ہے کہ اس کا ووٹ بینک جو ہے گراف بڑھتا چلا گیا ہے، آسمان کی بلندیوں پر پہنچ گیا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جو انہوں نے پولز جو کیے ہیں، ایشو کیے ہیں، ریلیز کیے ہیں، اس میں بھی عمران خان ہیڈ اینڈ شولڈرز ابو دی ادرز، باقی قائدین سے ان کا جو ہے پول بہت اوپر آیا ہے۔ تو ان کی پذیرائی عوام میں بدستور بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کی شاخسانے میں جو ہم نے پٹیشن کی ہے اور جو بشرا بی بی ان کی جو زوجہ نے یہاں خدشات کا اظہار کیا ہے، ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ اور یہ میں ایک ریٹورک کے طور پر یا ان کی ایک بیوی ہونے کے ناطے سے ایک تجسس کے طور پر نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ جینوئنلی اس کا خطرہ ہے ان کو۔ یہ بدقسمتی سے 1952 سے ہم نے لیاقت علی خان کو شہید ہوتے دیکھا ہے، بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید ہوتے دیکھا ہے، بے نظیر بھٹو کو شہید ہوتے دیکھا ہے۔ جو بھی ہماری پاپولر قیادت آتی ہے، جانے کیوں اس کا جو ہے اس کو لحد میں اتار دیا جاتا ہے۔ تو عمران خان کی بھی زندگی کو جینوئنلی خطرہ ہے۔ آج آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ جب وہ عدالت میں پیش کیے گئے ہیں، جیل ہی میں عدالت لگی، تو اس میں بھی آج ان پر واضح عیان نظر آ رہا تھا کہ ان کا وزن کم ہوا ہے، اور وزن کم ایسے نہیں ہوتا ہے، یا تو سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے یا ان کو ایسے ماحول میں جو ہے رکھا جا رہا ہے کہ ان کا جینا جو ہے مشکل ہو جائے۔ سو ہم نے خدشات کا جو اظہار کیا ہے اور چیف جسٹس صاحب سے ہم نے التماس کی ہے، اور انہوں نے جو ہے سارے ایجنسیز کو، جس میں انٹیریئر سیکٹری ہے، جس میں ڈیفنس سیکٹری ہے، جس میں انسپیکٹر جنرل پریزن وغیرہ ہیں، ان ساروں سے رپورٹیں مانگی ہیں، اور ہم نے اسی لیے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ خدا را ان سے ایشورنس لیجئے گا کہ ان کی جان کو جو ہے جو تحفظ پورا دیا جائے گا، کیونکہ آئین ہو، قانون ہو، زندگی ہر چیز پر سبقت لیتی ہے، اور زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں ہے، زندگی وہ سہولیات دینے کا نام بھی ہے جس میں عزت اور وقار، عزت اور ناموس بھی جو ہے اس کا تحفظ بھی کیا جائے۔ جو شخص کو نماز پڑھنے نہیں ماحول دیا جا رہا، جس کی وہ پاکیزگی اس کے کمرے کی جو ہے چھوٹا سا کمرہ ہے اس میں نہیں میسر کی جا رہی، آپ اندازہ کیجیے کہ ٹانگیں سیدھی نہیں کر سکتے ہیں، سیکورٹی پر کھڑے ہیں، وہ ان کی ایک ہی ڈیوٹی ہے کہ ان کو سونے نہیں دینا ہے، اور اس طرح کا ماحول کریٹ کیا جائے کہ وہ پریشان ہو جائے، تو یہ جو ہے انسانی حقوق کے بھی متصادم اور ماورا ہے۔ تو اس لیے، اور پھر اسی طرح کھانا جو ہے ان کو جس انداز سے کھانا میسر کیا جاتا ہے اس میں کوئی گارنٹی، کوئی ایشورنس نہیں ہے کہ وہ کھانے کی جو ہے وہ پیورٹی جو ہے وہ اس میں کوئی محفوظ کی جاتی ہے یا اس میں سلو پوائزننگ کا ایلیمنٹ نہ ہو۔ تو یہاں کہا گیا کہ جی آپ نے اتنا بڑا الزام لگا دیا، یہ الزام نہیں ہے، یہ حقائق ہیں، کیونکہ خوف ہے تو عمران خان کا ہے، خوف ہے تو بلے کا ہے، اسی لیے آج تک اعلان الیکشن کا نہیں کیا جا رہا، اس کے باوجود کہ آئین کی منتہا بڑی کلیئر ہے، واضح ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوگا، آج تک الیکشن کمیشن نے نہیں کیا ہے۔ یہ واضح ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ، جن کو میں چیئر ٹیکر کہتا ہوں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا صرف کام ڈے ٹو ڈے بزنس کرنا اور ایک سازگار ماحول فراہم کرنا صاف اور شفاف الیکشن کے لیے، سوائے وہ اپنے اس کار منصبی کے جو آئین میں مختص کیا گیا ہے
سوائے اس کام کے وہ تمام اور عوامل اور کام کر رہے ہیں جس سے پری پول ریگنگ کی جا کر ایک پارٹی کو مسلط کرنے کی سازش کی گئی ہے. اور اسی لیے کابینہ میں 5 وزیر جو سابقہ حکومت کے یا وہ جو سپریمو بیٹھے ہیں لندن میں ان کے بھی پرنسپل سیکرٹری فواد احمد فواد ہو گئے, یا احد چیمہ صاحب ہو گئے, یا عسکری صاحب ہو گئے, ڈاکٹر صاحب, یہ 5 جو مین ان کے خاص بندے تھے وہی آج کابینہ میں موجود ہیں. اور آج ساری جگہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ایسے نافذ کیا جائے پاکستان کے اوپر جیسے کہ بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں, اور وہ جو ہے سب کو پاکستان کی عوام کو حکم دیا جائے کہ وہ سربسجود ہو جائیں. او بھائی, اس طرح سے مسلط آپ نے کرنا ہے تو پھر سیدھی طرح کر دو, پھر آئین کا کیا ڈھونگ ہے؟ اور پھر کیوں کر جو ہے پی ٹی آئی کو توڑ مروڑ کر جو ہے اس میں سے کئی حصے بکرے کر کے کبھی ترین پارٹی بن جاتی ہے, اور کبھی جو ہے علیم خان بن جاتا ہے, اور کبھی جو ہے خٹک بن جاتا ہے, کبھی کوئی اور بن جاتے ہیں, پھر سیدھی مسلط کر دو. اسی طرح اسحاق ڈار 4 سال کی مفروری کے بعد آ کر آپ نے خزانے پر بٹھا دیا نا, سپریمو نے خزانے پر بٹھا دیا, لوٹ اینڈ پلنڈر کر کے وہ واپس چلا گیا, پاکستان کو اس غربت کی دہلیز میں پھینک کر چلا گیا کہ عوام کے لیے سانس لینا اور زندہ رہنا مشکل ہو گیا. اور جو مہنگائی علامان اس نے پیٹرول کی ہے, ڈیزل کی ہے, گیسز کی ہے, بجلی کے بلوں کی ہے, وہ عوام کے لیے ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے اس میں گزارا. مگر ان کو کیا فرق پڑتا ہے, کیئر ٹیکر کو کیا فرق پڑتا ہے؟ 14 دن کا وہ ماشاءاللہ امریکہ کا دورہ کر کے آئے, سارے ٹبر کے ساتھ جا کے امریکہ, اور اس کے بعد لندن, اور اس کے بعد پیرس, اور پھر پیرس سے لندن, اور پھر جو ہے سعودی عرب. یہ عیاشی ہے. پاکستان کے عوام کے پیسوں پر اس سے زیادہ عیاشی نہیں ہو سکتی ہے. ایک وہ ملک جس نے 3 نسلیں ہماری مقروض ہیں آج پاکستان کی یہ کیفیت ہے. ہم جس بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں, جو ہم نے آئی ایم ایف سے اور دنیا سے بھیک مانگ کر ہم نے پاکستان کو گروی رکھا ہے. 3 نسلیں گروی ہیں. آج کا بچہ پیدا ہوتے ساری 2.5 لاکھ روپے مقروض پیدا ہو رہا ہے. ایسے ملک میں ان کے تللے تو ذرا دیکھیے گا. اب بھی موصوف جا رہے ہیں, ایک اور دورے پر جا رہے ہیں یہ پرائم منسٹر. او بھائی, تمہارا کام دورے کرنا نہیں ہے, تمہارا کام تو صرف صاف اور شفاف الیکشنز کے لیے ایک ماحول پیدا کرنا ہے, اور اسی کے لیے تمہیں ڈے ٹو ڈے بزنس کرنا ہے. لگتا ایسا نہیں ہے کچھ بھی کہ یہ صرف الیکشنز کروانے عبوری سیٹ اپ ہے. یہ چیئر ٹیکرز ہیں, کرسی کا قبضہ انہوں نے جو ہے کیا ہوا ہے, اور یہ تسلسل ہے پی ڈی ایم کی حکومت کا. تو آج جو عمران خان صاحب کے کیسز لگے ہوئے تھے اس میں ایک تو یہ تھا کہ حکم کو, جو سزا کا حکم ہے, سزا کو معطل کیا گیا. جو میں نے یہاں آرگیو کیا تھا تو سزا یعنی سینٹینس واز سسپینڈڈ. آج میں نے کہا ہے کہ اس فیصلے کو معطل کریں, کیونکہ اس فیصلے کی بنا پر وہ اس کی تشریح یہ کر رہے ہیں کہ جی یہ سزا معطل ہوئی ہے لیکن کنوکشن تو معطل نہیں ہوئی ہے, فیصلہ تو معطل نہیں ہوا ہے. تو آج میں نے یہ درخواست دی کہ فیصلے کو معطل کریں, کیونکہ اس فیصلے کی کنوکشن کی آڑ میں خان صاحب کو 5 سال کے لیے الیکشن کمیشن نے نااہل کر دیا. اور اس کے بعد جو ہے الیکشن کمیشن نے کہا کہ اب چونکہ سزا یافتہ ہے آپ, لہذا آپ پارٹی ہیڈ نہیں رہ سکتے. تو میں نے کہا جی یہ دیکھیں, اور پھر کہتے ہیں یہ بلے کا نشان بھی ہمیں دے دیں, وہ بھی الیکشن کمیشن کے پاس درخواستیں چل رہی ہیں. تو اس طرح سے آپ کھیل تماشا اس ملک کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں. یہ جمہور کا حق ہے, عوام کا حق ہے, 25 کروڑ لوگوں کا حق ہے کہ وہ کس کو پذیرائی دیتے ہیں, کس کو ووٹ دیتے ہیں, کس کے پارلیمنٹ بناتے ہیں, کس کی اسمبلیاں بناتے ہیں, کس کو حق حکمرانی دیتے ہیں. یہی آئین میں ریاست ہے. ریاست عوام ہے پاکستان کی. ریاست کو آپ نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے, اور جبر اور تسلط کے ساتھ خوف پھیلا کر آپ حکمرانی جبری کر رہے ہیں. اور کیئر ٹیکرز کو جو 90 دن کا تھا وہ پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے, تو وہ پتہ نہیں لامتناہی ہے. یہ ضیاء الحق کے وہ 90 دن ہیں جو 11 سال تک چلتے ہیں. تو اس طرح سے پاکستان کی عوام
बर्दाश्त नहीं करेगी। कोसा साहब ये बताइए कि आपने जिस तरह कहा कि खान साहब जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो रहे, उनका वज़न कम हो गया, सर उनके पास तो दो ऑप्शन है, या वो अपने बयानिया पर डट कर खड़े रहेंगे या डील करेंगे तो बाहर आएंगे। सर अगर वो अपनी बयानिया पर डट कर खड़े तो क्या आप कौम की अदालत में जाएंगे? पूरा मुल्क निकाल रहे हैं आप लोग, 9 मई के बाद कौम के अंदर भी खौफ आ गया है, वो भी सड़कों पर नहीं आ रहे। देखें, आप फिक्र ना करें, ये बिल्कुल खान डटा हुआ है। खान कहता है मुझे सारे पाकिस्तान की जेलों में भी फिरा लो, मैं दबने वाला या डील करने वाला नहीं हूँ। सो डील को तो आप रूल आउट कर दें। खान ने ना डील किया है ना करना है, उसका मरना जीना उसने कहा है मेरा पाकिस्तान में है। मैं अवाम को आज़ादी दिलाकर ही छोड़ूंगा और इनको आइन और कानून और इंसानी हकूक़ और इनके बुनियादी हकूक़ दिला के छोड़ूंगा। तो इसलिए जहाँ तक ताल्लुक़ है पाकिस्तान की आवाम को निकालना, आपको पता ही है कि पाकिस्तान की आवाम का एक ही बेहतरीन हल होता है और वो इलेक्शन होता है। इलेक्शन में एक बात ज़हन में रखिएगा, या भुट्टो ने 70 में इन इलेक्टेबल्स को ख़त्म कर दिया था। ये जो बड़े बड़े कलगी वाले थे, जागीरदार थे, नवाब थे, सरमायादार थे, कारखानादार थे, उन सारों को ज़ीरो कर दिया था। खंबे को भी उसने टिकट दी थी तो वो भी बन गया था। या आज कैफियत, आज ये आलम है कि अगर नवाज शरीफ खुद भी आता है और सारी मुस्लिम लीग नून लड़ती है तो एक सीट जो है लाहौर से नहीं ले सकते। इनकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी, जो इलेक्टेबल सो कॉल्ड तरीन ग्रुप है या खटक ग्रुप है। तो ये इनको नविश्ता दीवार है, नज़र आ रहा है कि इनका है। सो इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई है। पावर पॉलिटिक्स को इमरान ने ख़त्म कर दिया है, जिस तरह भुट्टो ने पावर पॉलिटिक्स को ख़त्म कर दिया था। अब पीपल्स पॉलिटिक्स चलेगी और पीपल्स पॉलिटिक्स हमेशा अपने आप को मुसल्लम करवाती है। जब इलेक्शन होता है वहाँ वो अपना मज़हर दिखाते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं। ये सबसे बड़ी ताकत है जो आवाम के पास है, और आवाम इंशाअल्लाह अपनी ताकत का इजहार पूरे भरपूर अंदाज से अपने इलेक्शन में कराएगी। कब तक ये भागेंगे इलेक्शन, कब तक ये फरार लेंगे? कल जो मरियम ने एक बहुत बड़ा जलसा किया है, वो कह रही हैं, उस पर क्या कमेंट करेंगे? खाने वगैरह भी मिल रही है। जो मरियम ने ये बड़ा जलसा किया है, आपके सारे मीडिया ने देखा कि एक गली में वो बंदे पूरे भी नहीं कर सकी है, शायद 500 बंदा भी नहीं था। और दूसरी बात है वहाँ चोर चोर के नारे लगे। अब माशाल्लाह आपके जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जिन्होंने किया तो उनकी गाड़ियों को लोगों ने ठुड्डे मारे और साथ चोर चोर के नारे मारे। सो ये अगर समझते हैं इस तरीके से वो सुप्रीमो भी आ जाएगा और पाकिस्तान सारा उमड़ पड़ेगा, तो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान तो नहीं उमड़ेगा। अलबत्ता ये जो जेल है, अडियाला जेल, इसके कैदी चोर चोर के नारे जरूर मारेंगे। सर कल कौरमा था, बिरयानी थी, माशाल्लाह गुड़ वाले चावल थे वर्कर्स के लिए। अभी होंडा अभी होंडा 125 का भी है कि अगर आप 100 बंदा लेकर आएंगे तो होंडा 125 मिलेगा, अगर 200 लाएंगे तो 2 होंडा 125 मिलेंगे, बिरयानी भी मिलेगी। और वो लोग इनसे मोटरसाइकिल भी लेंगे, लोग इनसे खाने भी खाएंगे, लोग इनसे पैसे भी लेंगे और लोग इनको वोट भी नहीं देंगे। ये आप लिख लें। ऐसा भी तो लोगों के आपको, चूंकि आप पीपल्स पार्टी के रुकन हैं, पीपल्स पार्टी टिकट दे एक तरफ और एक तरफ पीटीआई आपको टिकट दे, किसके टिकट पे लड़ेंगे? पहले तो मैं किसी टिकट में लड़ता ही नहीं हूँ भाई, इलेक्शन मैंने नहीं लड़ना, इसलिए मेरी बात आप छोड़ दें। मैं सेनेट में ज़रूर रहा हूँ, 10 साल में पार्लियामेंट में रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जनरल इलेक्शन मैंने नहीं लड़ा। बाहर के सारे इलेक्शन मैंने लड़े हैं और सारे जीते हैं और सारे ओहदे मैंने रखे हैं, लेकिन मैं जनरल इलेक्शंस का मेरे पास वक्त नहीं है। सच बात ये है, मैं नहीं समझता कि मैं इंसाफ कर पाऊँगा, क्योंकि ये हमा जहदी ये वक्त ये होता है, एक काम होता है कि आप हर वक्त जो है हल्के में रहें, हर वक्त उनके गम और उसमें खुशी में शरीक हों, उनकी अदालत, उनकी कचहरियाँ, उनके जो है वो मेरे पास वो। इमरान खान आपको जिम्मेदारी देते हैं, अमानत के तौर पर या आप पर एतमाद करते हैं, या जिस तरह आप चल रहे हैं तो आप उसको फिर कबूल करेंगे या नहीं? जिस तरह मैं चल रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए के साथ चल रहा हूँ। मैं पाकिस्तान के आइन को चाहता हूँ कि इसको मुसल्लम किया जाए। मैं रूल ऑफ लॉ और जमहूर यानी अवाम के हकूक़ की पासदारी के लिए मैं समझता हूँ इसी में पाकिस्तान की बका है, इसी में पाकिस्तान की तरक्की और तरवीज है, और इसी में रियासत हमारी फले फूलेगी।
سازگار نہیں ہے, وہ خود پرسنلی بھی کمپین نہیں کر پا رہے, وہ کہہ رہے ہیں حالات سازگار نہیں ہے الیکشنز کے لیے. مولانا صاحب کو میں ایک بڑا مفت بھی مشورہ دوں گا اور مخلص مشورہ بھی دوں گا. خدا را یہ فلسطینیوں کے ساتھ جہاد میں شامل ہو جائیں. یہ خدا را اسرائیل کے خلاف جو ہے یہ وہاں نبرد آزما ہو جائیں. خدا را یہ حماس کے ساتھ جو ہے اپنا یکجہتی دکھائیں. یہ مسلم امہ کو اکٹھا کر کے اسلام کی جو ہے بول بالا کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیں اور اپنی قربانیاں دیں. یہ ایک یکجہتی پیدا کریں ساری مسلم امہ میں کہ اسرائیل جو غاصب ہے وہاں, اس کو جو ہے اس کو فیس کرے. اب جو ہمارے فلسطینیوں پر جو جبر ڈھایا جا رہا ہے اور ان کو کہا گیا کہ آپ انخلا خالی کر دو, یہ اگلا ہفتہ یا 10 دن یا 2-4 دن جو ہے بڑے سخت آنے والے ہیں فلسطینیوں پر, اور خصوصاً جو ہے ان پر ہمارے ان بھائیوں پر. انہوں نے ان کو کہا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ خالی کر دیں. لاکھوں بندے کو وہ کہتے ہیں کہ خالی کر دیں. مولانا صاحب کو آپ نے جو مشورے دیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ مولانا صاحب کو شہید کروانا چاہتے ہیں. میں خود شہید ہونا چاہتا ہوں. اگر اس کام کے لیے مجھے شہید ہونا پڑے تو میرے لیے فخر کی بات سوال ہے. ایڈ کر رہا ہوں کہ مولانا نے یہ کہا ہے, مولانا فضل الرحمان نے کل ویڈیو بیان دیا ہے کہ حماس کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کے بچوں اور خواتین کا خیال رکھیں, انسانی حقوق کا خیال رکھیں. انہوں نے اسرائیل کو مشورہ نہیں دیا, حماس کو دیا. اس پہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کل کہا ہے مولانا صاحب کی سیاست کو سمجھنے کے لیے آپ کو PhD کرنا پڑے گی, تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. دیکھیں, یہ اسلام کے ساتھ آپ خدا را اس طرح کے جو ہے نہ کریں. اگر آپ اسلام میں تو آپ پوری طرح داخل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے, ہماری شرع میں بھی یہی ہے, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ, منافقت مت کرو. یہ منافقت کرنے کے مترادف ہے. آپ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. جہاں بھی مسلمان کا ساتھ ظلم اور زیادتی روا کی جا رہی ہے, جہاں انہیں گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے, جہاں ان کے بچوں کو جو ہے ان کی بمباری کر کے ان کی بلڈنگز کو, عمارات کو مسمار کر کے زمین بوز کیا جا رہا ہے, اس پر آپ جو ہے شور کریں, غوغا کریں, مسلم امہ کو اکٹھا کریں, مسلمانان بین الاقوامی طور پر ان کو اکٹھا کریں. آپ جو اتنا مدرسے میں یہاں 10 لاکھ بندہ نظر آ رہا ہے. فلسطین کے معاملے پہ انوار اللہ کاکڑ صاحب نے جو بیان دیا ہے, جو ٹویٹ کیا ہے, اس میں انہوں نے 2 ریاستی حل کی طرف بات کی ہے, جبکہ پاکستان میں تو ہمارے جو جناح صاحب قائد اعظم محمد علی جناح وہ بھی 2 ریاستی حل کی بات نہیں کرتے تھے. تو یہ پالیسی شفٹ نہیں ہے. دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ کاکڑ, انوار الحق کاکڑ کا کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ ریپرزنٹیٹو نہیں ہے پاکستان کے. معاف کیجئے گا, یہ کیئر ٹیکر چیف پرائم منسٹر ہے. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا پالیسی ڈیسیشن کرنے کا کوئی اختیار اور کوئی حق نہیں ہے. تو کاکڑ صاحب جو کہتے رہے, میں اس کا جواب تو دینے سے قاصر ہوں, لیکن ہماری پالیسی وہی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کی ریاست خدا داد پاکستان کی وہی پالیسی ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور فلسطین کے ساتھ ہم جان کے نذرانہ دینے کو تیار ہیں. کھوسا صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کو ایز اے قانون دان آپ کیا سمجھتے ہیں, کب تک باہر نکلتا ہوا جیل سے رہائی ان کی دیکھ رہے ہیں آپ؟ مجھے تو ایک دن اس کا رکھنا ظلم ہے, اس ریاست کے ساتھ ظلم ہے. 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کی ذلت اور رسوائی کے مترادف ہے کہ ایک دن بھی اسے رکھا گیا ہے. لیکن ریالٹی بتائیے گا. ریالٹی انشاءاللہ یہ دیکھ لیں گے آپ کہ اس کیس میں تو آ جائے گا جلدی, 1 ہفتے 10 دنوں میں. باقی کیسز کا میں نہیں کہہ رہا کہ پھر وہ جیسے ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ ایک کیس سے چھٹتا ہے تو دوسرے میں آ جاتا ہے, تیسرے میں آ جاتا ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں بنیادی حقوق کو اس طرح پامال کیا جا رہا ہے کہ ریاست عدالتوں کی تضحیق کی جا رہی ہے, آئین کی تذلیل کی جا رہی ہے, بنیادی حقوق کو منہدم کیا جا رہا ہے. ہم دنیا میں کس کو منہ دکھانے لائق ہیں کہ ہم اپنا جو ہے کریں کہ ہمارے دوسروں کے بنیادی حقوق کی بات کریں جب ہم اپنے ملک میں ہمارے عوام کو بنیادی حقوق میسر صاحب ایک قانونی نقطہ بتائیے گا. 9 کیسز میں ضمانتیں جو ہیں وہ بحال ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ سے, لیکن 10 اگست سے لے کر ابھی تک 2 کیسز نیب کے ایسے ہیں جن پر ضمانتیں ابھی دائر کی گئی, سماعت کے لیے مقرر ابھی بھی نہیں ہوئی. آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتنا خطرناک ہوگا کہ خان صاحب کو اگر سائفر میں ضمانت ملتی ہے تو نیب میں گرفتاری ہو سکے گی, کیونکہ ان کے پاس ابھی تک اس میں ضمانت نہیں ہے. آج اس پہ بھی ہو گیا ہے, آج ڈی بی نے نوٹس کر دیا اس پہ. میں نے کہا ہے کہ پرسوں کے لیے لگا دیں, انہوں نے کہا دیکھتے ہیں بعد کے پرسوں لگتی ہے یا نیکسٹ ویک کے لیے, وہ لگ گئی ہیں. لیکن اس میں گرفتاری نہیں ڈالی ابھی تک. جو ہم نے جیل وارنٹس دیکھے ہیں اس میں گرفتاری ان کیسز میں نہیں ہے. سو اس لیے سائفر کے کیس میں جب بیل ہوتی ہے, آج ہوتی ہے یا کل ہوتی ہے, جب بھی ہوتی ہے, تو
تو پھر انشاءاللہ امید ہے اگر وہی کام نہ کریں جو باقیوں کے ساتھ موسیٰ صاحب، کرتے ہیں. خان صاحب آپ نے جس طرح کہا خان صاحب کسی اور کیس میں گرفتار ہو سکتے مجھے نہیں پتا، تو سر کیا قانون کی جنگ، آپ قوم کی جنگ لڑنے جا رہے، تو کیا اگر خان صاحب دوبارہ گرفتار ہوتے تو آپ پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کریں گے اور قوم کو نکالیں گے، سڑکوں پر آئیں گے باہر؟ کیونکہ قوم کی بات ہے سر، پاکستان کی بات. مجھے پی ٹی آئی سے زیادہ مجھے اس عوام، پاکستان کے 25 کروڑ عوام جس قید خانے میں میسر ہیں، جس خوف میں اس وقت مسلط ہیں، مجھے جس طرح آئین کو پامال کیا جا رہا ہے، جس طرح سے رول آف لا کی دھجیاں اڑائی جا رہے ہیں، جس طرح عدالتوں کی تضحیق کی جا رہی ہے، میرے لیے یہ بڑے ایشوز ہیں بجائے اس کے کہ میں اپنی ذات کے بارے میں سوچوں. وکلاء تحریک کا کیا بنا خوسا صاحب؟ آپ نے اعلان چل کیا رہا ہے، اس کے بعد ابھی تک خاموشی ہے. نہیں گجرانوالے میں گیا تھا، باہر نے مجھے مدعو کیا تھا، پرچہ ایک ہو گیا ماشاءاللہ. پاکستان یعنی وہ پاکستان کے خلاف جنگ غداری کی لسٹ میں شامل ہو گئے. وہ نامعلوم میں میرا نام ہے. سوال یہ ہے کہ بہت ساری مملکت نے فلسطین کا